ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں وہ سوالات دہرائے تھے جو ہم نے ڈاکٹر سید عابد شاہ صاحب سے کیے تھے کہ آپ کے جو مین اعتراضات ہیں جس کی وجہ سے ایک نئی رویت ہلال کمیٹی ہمارے سے وجود میں آئی، اور معذرت کے ساتھ ایک ہماری نظر میں نہیں، سارے کمیونٹی کی نظر میں ایک انتشار پیدا ہو گیا. ہمارے اتحاد جو تھا وہ اس کا تہس نہس کر دیا گیا. مختلف تاریخوں میں عیدیں ہوئی، مختلف تاریخوں میں رمضان کے فیصلے ہوئے. سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کے مطابق مہینے کا آغاز کیا جائے یا عید کی نماز پڑھی جائے. میں دوبارہ گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر سید عابد شاہ صاحب سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جو 3 مین اعتراض تھے آپ کے، ہم نے انہی 3 مین اعتراضات پر گفتگو کی تھی جناب محترم حسین خان صاحب سے بھی، اور انہوں نے بھی بڑے واضح اور کھلے الفاظ میں جس کو جھٹلا دیا تھا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے. یہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے. 29 مقامات پہ دیکھا جاتا ہے جنتری ہے ان کے پاس، لیکن اس کے لیے طریقہ اور 29 مقامات پہ دیکھنے کا اہتمام بھی ہوتا ہے اور مختلف لوگوں کو ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں. اس کے بعد یہ جو فتویٰ ہے اس کے اوپر جب نظر نہیں آتا، ان کا ایک بڑا فرم بلیو ہے کہ جاپان میں چاند نظر آ ہی نہیں سکتا. میں نے گزشتہ 50 سالوں میں جاپان میں چاند نہیں دیکھا ہی نہیں. یہ حسین خان صاحب کی کہہ رہے ہیں. جب ہم نے ان سے کہا کہ جناب وہ طارق میمن صاحب نے دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا یار یہ آپ سے ابھی میں سن رہا ہوں، یہ میرے لیے پہلی انفارمیشن ہے کہ جاپان میں بھی چاند نظر آ گیا. جی آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو ابھی جو چل رہی تھی گزشتہ سے پیوستہ جیسے بات کرتے ہیں کہ انتشار والی بات ہے، تو دیکھیں انتشار والی بات کبھی بھی یہ نہیں ہونی تھی. اگر مولانا سلیم الرحمان صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں، اور یہ اختلافی مسئلہ علمی مسئلہ ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی آپس میں کوئی جنگ شروع ہو جائے جیسے ایک سوسائٹی کے ساتھ ہمیں ایسا مل رہا ہے. صحابہ میں بھی اختلافات ہوئے اور پھر رجوع بھی ہوئے، ہوتا ہے. بعد میں ائمہ میں بھی اختلافات ہیں، یہ علمی اختلافات ہیں. اس سے کوئی کسی کی شخصیت نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ، میں نے بھی باب حدیث پڑھی من اجتہد اصاب فلہ اجران، کہ جو شخص دین میں اجتہاد کرتا ہے تو اس کے لیے اگر حق کو پا لیتا ہے وہ تو اس کے لیے 2 اجر ہے. یس، اگر اس نے حق کو نہیں پایا اور خطا کی تو بھی اجر ہے. یعنی یہ دین کا کام، سوچ و فکر کا، غور و فکر کا کام، اجتہاد کا ایسا ہے کہ آدمی 2 بھلائیوں میں سے 1 بھلائی ضرور پا لیتا ہے. بھلے اس نے دنیاوی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے، وہ دینی اعتبار سے وہ ناکام ہی سمجھا جا رہا ہو، لیکن اللہ اس کو ایک اجر ضرور دیتے ہیں. تو سلیم الرحمان صاحب نے جو کوشش کی ہے اللہ ان کو اجر دے گا، اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں جس نیت سے، دیکھیں ہم بھی اجر کے محتاج ہیں. سلیم الرحمان صاحب اگر اجر کے محتاج ہیں تو ہم بھی اجر کے محتاج ہیں. تو ہم اپنے طور پر زیادہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر ایک کو رائٹ ہے. تو ہوا یہ ہے کہ سلیم الرحمان صاحب کی مسلسل بار بار ہم نے تحریر دیکھی تو ہمیں یہ یقین ہو چلا کہ سلیم الرحمان صاحب جو کام کر رہے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے. اب یہ کیوں کر دیکھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا یہ فتویٰ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، بہت بڑے مفتی ہیں اور بڑا فتاویٰ میں ان کا پڑھا ہے، تو ان کی شخصیت اور ابھر کے سامنے یہ، لیکن یہ بات پڑھ کے مجھے ان کا قد جو ہے میری نظر میں اور بڑا ہو گیا. وہ لکھتے ہیں جاپان میں نئے چاند کی کوشش، دیکھنے کی کوشش ضرور کی جائے، وہ نظر آئے تو اس کے مطابق فیصلہ ہو. حالانکہ ایک آواز مسلسل جا رہی ہے، اور سلیم الرحمان صاحب خود بھی بنفس نفیس سعودی عرب گئے، ان سے ملاقات بھی ہوئی، ان کو کہا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. سلیم الرحمان صاحب، عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے چاند دیکھنا ہے. لیکن وہ تو دیکھتے ہیں، وہ تو میں کہہ رہا ہوں، اسی بات ہو رہی ہے. مینار پہ گئے ہوتے ہیں، ٹوکی ٹاور پہ گئے ہوتے ہیں، وہی بات کر رہے ہیں کہ چاند دیکھنا ہے. اب چاند دیکھنا کب ہوتا ہے؟ چاند دیکھنا ہوتا ہے جب مہینے کی 29 تاریخ ہوتی ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آج مہینے کی 29 یہی تو بات ہے. جب سلیم الرحمان صاحب کے پاس مہینے کی پہلی تاریخ ہی کوئی نہیں ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جاپان میں چاند نظر نہیں آتا پہلی تاریخ کا یا دوسری تاریخ کا؟ آپ 30 سال سے دیکھ رہے ہیں، حسین خان صاحب 50 سال سے دیکھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ قیامت تک دیکھتے رہیے. یعنی وہ مسلسل ایک غلطی کر رہے ہیں، آپ مسلسل ایک غلطی کر رہے ہیں، آپ قیامت تک دیکھتے رہیے. کبھی الحمدللہ ہمارا قرآن حدیث پہ یقین ہے. آپ بتائیے 29 کا تعین کیسے ہوگا؟ ہاں پہلے یہ بات ہے کہ پہلی تاریخ کا تعین کیسے ہوگا؟
पहली तारीख का तयन होगा तो 29 का तयन होगा ना। यस, बिल्कुल सही बात है। जब पहली तारीख का तयन नहीं होगा तो आप 29 का तयन कैसे करेंगे? तो सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है किताबुस्सियाम में, कि मैं इसको पढ़ता ही हूँ। अबुल बख्ती ये बयान करते हैं कि हम उम्रे के लिए गए, जब हम वादी बतन नखला में पहुँचे, यानी वादी नखला में पहुँचे तो हमने चाँद देखना शुरू किया। बाज़ लोगों ने कहा ये तीसरी रात का चाँद है, और बाज़ लोगों ने कहा ये दूसरी रात का चाँद है। रावी कहते हैं फिर हमारी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात हुई और इनसे हमने ज़िक्र किया कि हमने चाँद देखा है। बाज़ ने कहा ये तीसरी रात का चाँद है और बाज़ ने कहा दूसरी रात का चाँद है। उन्होंने कहा तुमने किस रात को चाँद देखा था? किस रात को चाँद देखा था? उन्होंने कहा तुमने किस रात को चाँद देखा था? हमने कहा फ़लाँ रात को। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने देखने के लिए से बढ़ा दिया, इन्नल्लाह मद्दहु लिरुआती फहुवा लिलैलतिन रायतुमु, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसको देखने के लिए बढ़ा दिया, असल में ये चाँद उसी रात का है जिस दिन तुमने देखा। अब चाँद 2 दिन का था, चाँद 3 दिन का था, या चाँद 1 दिन का था। इस्लामी हदीस सही हदीस के मुताबिक पहली तारीख उस वक्त शुमार होती है जिस दिन उसकी रोयत नंगी आँख से हुई। अच्छा, ये हुई। अब हुसैन खान साहब ने भी बात की, और अक्सर लोग बात करते हैं कि जी हमने थैमुंदाई फ़ोन किया, थैमुंदाई फ़ोन किया, उन्होंने कहा ये तीसरी रात का चाँद है, और आपने मान लिया। आप माशाल्लाह आलिम दीन है। और ये हदीस हमने जब रमज़ान में भी मैंने ये हदीस लिखी थी। उन्होंने एक और बात भी की थी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि जो चाँद नज़र आ जाए सूरज के गुरूब होने से पहले वो हिलाल नहीं कहलाता। अगर वो मिसाल के तौर पर सूरज के निकलने से पहले चाँद निकल आया तो वो हम हिलाल नहीं हुआ, लेकिन जब आँख से का देखा गया हमें ये सूरज के गुरूब होने के बाद उसका दूसरा दिन है या तीसरा दिन है, तो वो असल चाँद हुआ। फिर तो तीसरे दिन का ही हुआ। हाँ, तो देखिए पहली बात है कि चाँद की रोयत की गुफ्तगू फिर और चली जाएगी। चाँद की रोयत के लिए ज़रूरी है कि जिस दिन उसको देखा जाना है उस दिन उसकी पैदाइश हो चुकी हो, विलादत हो चुकी हो। एक बात ठीक है। दूसरी बात यह है कि चाँद उस दिन गुरूब आफ्ताब के बाद गुरूब हो रहा हो, तो हम खुद इस बात को डिस्कार्ड करते हैं, यानी रद्द करते हैं कि वो तो शुमार नहीं होता है। क्यों? देखो असल में हिलाल होगा क्यों? आप हमें दिखा दीजिए, नहीं तो ये बस हुसैन खान साहब को बात करने की, ये आम लोगों के लिए बात होती है। हुसैन खान साहब ने शायद आम लोगों के लिए बात की है समझाने के लिए। देखिए क्रिसेंट, असल में तो क्रिसेंट को हिलाल कहते हैं। हाँ जी, क्रिसेंट को हिलाल। और क्रिसेंट बनेगा कब? अब इधर भी रोशनी है, इधर भी रोशनी है, तो क्या ये क्रिसेंट बन जाएगा जब तक इसके पीछे अंधेरा नहीं होगा। मसला ये है भाईजान, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक पीछे इतना अंधेरा नहीं हो जाएगा तो हिलाल तो नजर नहीं आएगा। वो जो चांद दिन में नजर आता है ना, वो क्रिसेंट नजर नहीं आता है, वो पूरा का पूरा नजर आ रहा होता है चांद। बड़ा बात यह है आबिद शाह साहब कि आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू तो कर रहे हैं। मसला ये है कि ये लोगों को समझाने के लिए, लोगों को ब्रीफ करें ना, तो इसके लिए आपने कोई तरीका अपनाया? आप मोहतरम सलीम रहमान साहब से गुफ्तगू की आपने इस मसले पे? हाँ, वही बात हम कर रहे हैं आगे। हमने जब सबसे पहले बात की तो सबसे पहले मैंने मलेशिया फ़ोन किया। मलेशिया में मेरे एक दोस्त हैं, PhD यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं वो। मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे मैंने मलेशिया का जो इदारा है, जैकम मजहबी इदारा, जो मजहबी मिनिस्ट्री है, जैकम उसको कहते हैं, उनका नंबर लिया। उसके अंदर जो उनका रोयत फलक है उससे मैंने पूरी बातचीत की। अल-मुख्तसर सारी तफसील लेने के बाद सलीम रहमान साहब से गुफ्तगू हुई, आपकी बातचीत हुई, और इसलिए कि मसला ये है कि आपने एक मुतनाज़ा पार्टी बना ली। ठीक है, अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपके जो ओहदेदार हैं उसमें चेयरमैन साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब के अलावा ओहदेदार कोई अभी हमें नहीं है। हमारे और ओहदेदार भी हैं, हमारे अच्छा, हसन साहब हैं, हमारे दूसरे और लोग हैं। सब अंदाज़न कितने ओहदेदार हैं? 6 तो हैं, मुझे 6 हैं। अच्छा, इसमें 2 एड्रेस लिखे हुए हैं आपके रुयत इलाल कमेटी मरकज़ी ऑफिस के। एक है इबराकी कैन कोगाशी खमीनो 2018-2, ठीक है। दूसरा है मुरीगावा। इन दोनों में से सही एड्रेस कौन सा है सर? खामियोनो वाला जो हमारा एड्रेस है ना जी,
وہ بالکل ہمارا مرکزی آفس کا ایڈریس ہے. اس کے علاوہ بھی یعنی مرکزی آفس کہہ سکتے ہیں آپ, ہمارا ذیلی آفس کہہ سکتے ہیں, مرکزی آفس ہمارا یہی والا کانپور والا. جو ایڈریس ہے آپ کا, یہ آپ کا اپنا ہے, کرائے پر ہے کیا؟ اس کی گفتگو چل رہی ہے, تقریباً آپ سمجھیے کہ ہمارا ہی ہے, ہم اس کے تقریباً کافی پیمنٹ کر چکے ہیں. یعنی ابھی ہے اپنا. جی الحمدللہ, ایسی بات نہیں. یہ جو ادارہ ہے یہ رجسٹرڈ ہے سر آپ کا؟ کیونکہ جاپان میں جو ہماری معلومات ہے اس میں جو مہر اور یہ جو اس قسم کے لیٹر ہیڈ بنتے ہیں, یہ رجسٹرڈ ہو یا کم سے کم اس کا کوئی نہ کوئی. نہیں ایسے نہیں ہے, وہ کرتے ہیں. دیکھیے رجسٹرڈ اس پہ کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے. نہیں لکھا ہوا, مہر لکھا ہوا تو کوئی. کیونکہ سلیم الرحمان صاحب کا جب ہم رویت ہلال کمیٹی کا وہ دیکھتے ہیں اس پہ کوئی مہر وغیرہ کچھ نہیں, باقاعدہ انہوں نے ای میل ایڈریس دیا, اپنے نام دیا اور ختم. بلکہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا لیٹر ہیڈ بھی بنایا ہے اور اس پہ لکھا ہوا بھی ہے, تو اس کا مطلب یہ رجسٹرڈ ہے. کیا ہے اس کی, کیا حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں ابھی کو دیکھیے رجسٹرڈ تو نہیں ہے یہ, نہیں ہے, لیکن ہم نے ایک بات جو ہے اپنے اس کے ساتھ لکھ کر دی ہے, سگنیچر کے ساتھ, اپنے جو ہمارا ادارہ ہے اس کو ہم نے مہر لگا کر دی ہے. تو جو طریقہ کار ہے کسی بھی ڈاکومنٹس اس کے لیے جاپان میں بھی طریقہ کار مہر لگائی جاتی ہے, اپنی جو اپنی مہر لگاتا ہے, تو ہم نے بھی اس کو اتھینٹک بات کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی پیغام وغیرہ کو دیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں مہر لگایا کرتے تھے. اچھا, اس میں آپ نے 3 نکات جو لکھے ہیں اس میں آپ ایک نوٹ بریکٹ میں لکھتے ہیں جاپان میں ملیشین اعلان. آپ پہلے دیکھیے میں آپ کی بات سنوں گا, آپ کی بات ہی سنتا رہا تو اپنی نہیں سنا پاؤں گا. نہیں آپ کی تو سن رہے ہیں. نہیں میرے بھائی, بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال ہم پوچھتے ہیں اس کا اگر آپ وہ آپ نہیں سنیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. چلیے سنائیے. سب سے پہلے ہم نے سلیم الرحمان صاحب کو فون کیا اور ہم نے بھی کیا, اور یہ کانفرنس کال تھی. ہمارے طاہر حسین صاحب بھی ہمارے سینئر دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, اور ہمارے ایڈیٹر بھی ہیں دنیا انٹرنیشنل کے, تو میں ان کے ماتحت بھی کام میں نہیں کرتا ہوں. تو انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے بات کی, سلیم الرحمان صاحب سے بات کی اور ساری بات بتائی جو ملیشیا کی ہماری رپورٹس وغیرہ سے تھیں کہ وہاں پر رویت کے علاوہ امکان رویت بھی ہوتی ہے. اچھا, یعنی رویت کا بھی ایک ڈیول سسٹم ہے ان کا, کہ امکان رویت بھی ہوتی ہے. اور یہی بات جب ہم نے وہاں سے دارہ فلک سے جیکم سے ہم نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم امکان رویت پہ کہتی ہے, اور اس دفعہ بھی جو ہم نے اعلان کیا امکان رویت پر کیا. اب امکان رویت کیا ہے, یہ بات ساری جب سلیم الرحمان صاحب سے ہم نے کر دی, سلیم الرحمان صاحب نے جو بات کہی وہ سننے کے قابل ہے. وہ کہتے ہیں جیسے پاکستان میں بہت سارے اسلامک سینٹر ہیں, یعنی کہ پشاور والے الگ کرتے ہیں, وہ الگ کرتے ہیں, ملیشیا میں بھی ایسی ہے, جبکہ ہم نے وہاں ایسی کوئی خبر نہ سنی نہ ملی. تو ہم نے کہا کہ پھر آپ ایسا کیجئے, آپ ہمیں نمبر دے دیجئے, ہم وہاں سے رابطہ کریں گے باقی انشاءاللہ. اچھا, تو انہوں نے پھر جو ہے ہمیں رابطہ نمبر نہیں دیا, کہتے ہیں میں دیتا ہوں, لیکن 2 دن بعد تک نہیں دیا. پھر ہم نے جنرل سیکرٹری عقیل صدیقی صاحب سے رابطہ کیا, ان سے ہم نے مانگا, انہوں نے بھی کہا میں دیتا ہوں. پھر ہم نے ان کو بھی فون کرتے رہے, نہیں اٹھا سکے. پھر کافی دیر بعد انہوں نے ہمارا کئی گھنٹے بعد جو ہے رابطہ ہوا تو کہا جی میرے پاس بھی نمبر نہیں ہے, سلیم الرحمان صاحب نے نہیں دیا یہ کو نمبر, جہاں سے آپ نے کنفرمیشن کرنی تھی. جہاں سے ہم نے کنفرمیشن کرنی تھی. اچھا, تو کنفرمیشن ہمیں نہیں ہو سکی اور انہوں نے نمبر نہیں دیا. پھر ہم جب ان کا یعنی کہ ہمارے حساب سے تو 28 رمضان تھا, 29 جون کو جب باندوں میں پروگرام ہوا تو میں پھر وہاں گیا. وہاں جا کے آپ نے بھی وہاں موجود تھے, ایبرا کی کین میں پورا پروگرام تھا, میٹنگ ہو رہی تھی, چاند کا اعلان ہو رہا تھا. وہاں پھر میں گیا اور پھر ہم نے وہ ساری بات ان کے سامنے کی, رکھی. وہاں پہ جو ہمارے ساتھ سلوک ہوا وہ ریکارڈ ہے, آپ سب دیکھ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے ہمیں کوئی جیسے ایک عالم کا ہوتا ہے کہ ایک عالم سے بات کر رہا ہے یا ایک عام آدمی شخصی کو دیہاتی ہی بات کر رہا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقے کا رہا, ایسا ہمیں کوئی چیز وہاں نظر نہیں آئی, بلکہ بڑا ڈفرینٹ نیگیٹو رسپانس ملا سلیم الرحمان صاحب کی شخصیت کا. خیر پھر بھی ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ہم نے ان کو کہی, اور جب ہم نے بات کہی تو انہوں نے جو بات کہی, کہتے ہیں 8 سے 12 منٹ کے اوپر چاند نظر آتا ہے. 8 سے 12 منٹ کے اوپر چاند نظر آتا ہے. ناظرین, ڈاکٹر سید عابد شاہ صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو باقی ہے اور آگے جا کے بہت زبردست قسم کے سوالات ہیں جو ہمارے تجزیہ نگار ان سے کریں گے. کہیں جائیے گا مت, ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.